سعودی عرب میں 1922 تک ترکوں کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی وسیع و عریض سلطنت تھی۔ جہاں بھی دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تو خلافت سب سے پہلے وہاں پر پہنچتی تھی اور مسلمانوں کی حفاظت کو ہر طرح سے یقینی بنایا جاتا۔ خلافت عثمانیہ سے امریکہ اور یورپ سمیت ہر وہ شخص ڈرتا تھا جو کہ اسلام مخالف سوچ رکھتا تھا۔ اسی مسلمانوں کی سلطنت کو توڑنے کے لیے غیر مسلم طاقتوں نے اپنا خفیہ کام کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے آغاز ہی ہمارے مقدس مقام یعنی کہ سعودی عرب سے کیا۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کیسے وجود میں آیا اور امریکہ نے سعودی عرب کی آزادی میں کیسے مدد کی۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل زاہد ٹی وی۔ مزید تفصیلات سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ 19ویں صدی میں روس اور عثمانی ترکوں کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئیں، چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے 2 ایسے مقامات ہیں کہ جنہیں ہر مسلمان اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہودیوں نے اپنی طاقت کا زور آزمانے کا آغاز بھی اسی شہر سے کیا اور ایک ایسے شخص کو اس زمین پر لانچ کیا گیا جو کہ عربی پر مکمل عبور رکھتا تھا، اور اس نے سعودی عرب میں بغاوت کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے سعودی عرب کی عوام کے دماغ میں یہ بات ڈالنا شروع کر دی کہ ہم عربی ہیں اور ترک اجمی، بھلا اجمی ہم عربوں پر کیسے حکومت کر سکتے ہیں؟ لیکن سعودی عرب کی عوام نے اس کی ایک بھی بات نہ مانی اور سعودی عرب کی عوام اپنی سلطنت کے ساتھ مخلص ہو کر کھڑے رہے۔ لیکن آپ لوگوں کو پتہ تو ہے کہ سعودی عرب پر انگریزوں کی غلیظ نگاہیں تھیں۔ ان لوگوں نے کئی ایک منصوبے بھی بنائے تاکہ یہاں پر کسی بھی طرح سے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کروائی جا سکے۔ پھر امریکہ نے ایک اور شخص کو مکہ اور مدینہ میں لانچ کروایا جس کا نام تھا عبد الوہاب نجدی۔ عبد الوہاب نے ایک بہت ہی منظم طریقے سے ترکی کے خلاف کمپین چلائی۔ اسی دوران اس کی ملاقات سعودی عرب کے ایک بہت ہی مشہور تاجر سے ہوئی جس کا نام تھا السعود۔ عبد الوہاب نے السعود کو سعودی عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا اور کہا کہ امریکی حکومت تمہارا ساتھ دے گی، تم عربوں کو ترکوں سے آزاد کرواؤ۔ یوں السعود نے اپنی ایک فوج بنائی اور ترکی کے خلاف میدان عمل میں آ گیا۔ السعود کی اس فوج نے لاکھوں معصوم شہریوں کا قتل عام کیا اور گلی گلی میں ترکی کی حمایتیوں کو اس فوج نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب ترکوں نے دیکھا کہ السعود ہماری حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے تو ترکوں نے حجاز مقدس ہونے کی وجہ سے اس جنگ کو روک دیا، اور یوں پھر السعود نے حجاز مقدس کو بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ سے آزاد کروا لیا۔ سلطنت عثمانیہ نے اس لیے کوئی مزاحمت نہ کی تاکہ اس مقدس مقام پر کسی کا خون نہ بہے۔ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد اس میں سے 40 نئے ملک بنے۔ بس یہاں سے ہی سعودی عرب کا زوال شروع ہوا اور آج تک سعودی عرب امریکہ کا غلام بنا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ سعودی عرب کوئی بھی کام امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا۔ اس کا ذکر ہمیں احادیث مبارک سے بھی ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے نجد شہر کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی جہاں عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا۔ آج اس شہر نجد کا نام تبدیل کر کے ریاض رکھا ہے تاکہ لوگوں کو حقیقت سے دور رکھا جائے۔ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام کبھی ہمارے صحابہ کرام کے ناموں پر ہوا کرتے تھے، آج انہی دروازوں کے نام السعود کی اوقادوں کے نام سے منسوب ہیں۔ غیر ملکی طاقتوں نے اپنی اسی کامیابی پر 1962 میں ایک فلم بھی بنائی تھی جس کا نام تھا لارنس آف عربیہ۔ السعود نے جب اپنی حکومت کا اعلان کیا تو اس نے یورپ اور امریکہ سے خوب داد وصول کی۔ آج سعودی عربیہ مسلمانوں سے جتنا دور ہوتا جا رہا ہے اس سے اس کی تباہی ہوگی، کیونکہ کبھی بھی کوئی یہودی ہمارا دوست نہیں بن سکتا۔ دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ جلد ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔